اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں بیٹیوں، آج میں آپ کو روح کی غذا کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر انسان جو ہے وہ جسم اور روح سے مل کر بنا ہے، اور جسم اور روح میں زیادہ افضل قوت و طاقت روح کی ہے۔ جب بدن انسانی سے روح نکلتی ہے تو وہی انسان، وہی پاؤں، وہی ہاتھ، سب کچھ وہی ہوتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ اب روح باقی نہیں رہی تو اس کو قبر میں پہنچا دیا۔ تو جس طرح زندگی گزارنے کے لیے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، کھانا پینا، ہوا، ادویات، اسی طرح روح کی بھی غذا ہے، اور روح کی غذا بھی اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہے۔ یہ بھی بیمار ہوتی ہے، اس کی صحت کے بھی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ آج میں یہ بات عرض کروں گا کہ روح کی سب سے بڑی غذا جو ہے وہ نماز ہے۔ جتنے نیک اعمال ہیں وہ بھی غذا ہے، مگر ان میں نماز سب سے اہم اور ضروری ہے۔ جس طرح جسم کو غذا پہنچائی جائے تو جسم تندرست رہتا ہے، اس کی زندگی بھی اسی غذا کی وجہ سے ہے، اسی طرح اعمال حسنہ روح کی غذا ہے۔ روحانی صحت، روحانی زندگی انہی اعمال صالحہ کی وجہ سے قائم رہتی ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم زندہ اسی وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ روح ہمارے جسم میں موجود ہے، روح نکلتے ہی ہم مردہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے روحانی صحت اور زندگی کی بقا کے لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، یعنی روح کو غذا ملنی چاہیے۔ جس طرح جسمانی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح روحانی صحت کا بھی خیال رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا نام ہے۔ اس جہاں کے معمولی حاکموں کے سامنے حاضری کو کیسے خوش قسمتی تصور کیا جاتا ہے، اپنی عزت اور اپنی عظمت کا اس میں کیسا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو سب بادشاہوں کا پیدا کرنے والا ہے، ان کو بادشاہت کا منصب دینے والا ہے، اس کے دربار میں حاضری کتنی بڑی سعادت اور کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہوگا کہ جب وہ خود ہم کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے دربار میں، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، پھر فرماتے ہم سے باتیں کرو، ہم تم سے باتیں کریں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم، کیا نصیب، اللہ اکبر، کیا نصیب اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ تو نماز میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ نماز کا ادا کرنا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس میں ایسی ذات کا قرب حاصل ہو جس سے عظیم اور صاحب مرتبت کوئی ہے ہی نہیں ہے، پھر اس سے باتیں کرنے کا شرف بھی حاصل ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں نماز پڑھنے کی بھی اور اللہ جل شانہ کی عظمت کا بھی لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com